بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ ہم ایشوز پر بات کر رہے ہیں اور آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ منظر عام پر تشریف لائے۔ ان کی متعلقہ ایم پی اے سے ملاقات ہوئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہے وہ بھی ساتھ موجود تھیں۔ نواز شریف صاحب نے کافی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن، معاشی تباہی اور مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں، اقدار تباہ کی گئیں، یہ بھی نواز شریف صاحب نے آج کہا۔ اور اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ ہمیشہ یہ اپنے ہر جلسے کے اندر بڑی تنقید کرتی ہیں اپنے مخالفین پر، اور ہمیشہ ایسی باتیں کرتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی باتیں بھی مریم صاحبہ کو خود بہت سے ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جو پروجیکٹس مخالفین کے تھے، اور یہ ان کا تب مذاق اڑایا کرتی تھی۔ جس طرح مرغیاں، کٹے، بچے اور انڈوں کی جب باتیں ہوتی تھی تو یہ ساری لوگ طنز کیا کرتے تھے، اور آج مریم نواز صاحبہ خود تمام تر لوگوں کو مرغیوں کے لیے، کٹوں کے لیے، جانوروں کے لیے کارڈز دے رہی ہیں، ان کو ہیلپ کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے اور خود سے ان چیزوں پہ آئیں گے تو پھر یہ ملک کی معیشت میں بھی اور ہر انسان کی معاشی ترقی کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آج ایک بات کی ہے کہ مہنگائی بہت کم ہو گئی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ کون سی مہنگائی کی باتیں ہوتی ہیں جو کم ہو گئی ہے؟ غریب کے لیے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے مطابق مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی، کہا شہباز شریف صاحب نے۔ اگر یہاں پہ بجلی کی قیمتیں دیکھیں تو وہ کچھ خاطر خواہ کمی اس میں نہیں ہوئی ہے، نہ پیٹرول کی پرائسز میں کمی ہوئی ہے۔ مہنگائی کیسے کم ہو گئی اور سنگل ڈیجٹ پہ کیسے آ گئی؟ باہر کچھ خریدنے کے لیے جائیں تو کوئی خاص چیزیں سستی نہیں ملتی ہیں ہمیں اس معاشرے کے اندر، اور اگر لوگوں سے بھی یہ بات پوچھیں تو ان کی رائے یہی ہے کہ مہنگائی میں کچھ خاص کمی نہیں آئی، کوئی چیز بھی سستی نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر آخر یہ ڈیجٹس کیوں ہیں جو سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے؟ اپنے ماہر اقتصادیات سے ان کی رائے جانیں گے کہ آخر کیوں یہ مہنگائی لوگوں کے لیے کم نہیں ہوئی ہے لیکن سنگل ڈیجٹ پہ کیسے آ گئی، اور کیا واقعی آئی ہے، یا پھر یہ شہباز شریف صاحب کا ہمیشہ کی طرح پولیٹیکل دعوے اور نعرے جو ان کے ہمیشہ ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں جو جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ایس ایم محمود صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ الیاس مجید شیخ صاحب بھی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور اکانومی سے ہی آغاز کرتے ہیں بات کا۔ ڈاکٹر ایس ایم محمود صاحب، شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے اور مزید بھی مہنگائی میں کمی ہوتی جائے گی، جبکہ بجلی کی قیمتوں پر کافی عرصے سے وہ لوگوں کو یہ دعوے کرتے آ رہے تھے کہ بجلی کا یونٹ سستا ہونے والا ہے، کروں گا، پھر آئی ایم ایف کی بات کر کے ہمیشہ ٹال دیا گیا کہ آئی ایم ایف نہیں مان رہا، اور آئی ایم ایف ابھی بھی نہیں ہماری شرائط پہ پورا اتر رہا، لیکن مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ کیسے آ گئی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا صاحب دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب جو فرما رہے ہیں نا، وہ اس میں جملے کا تھوڑا سا ٹوسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی کی بڑھنے کی جو رفتار ہے اس کی شرح سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، یہ بات درست ہے۔ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کی بات؟ یس، مہنگائی وہ دراصل وہ کہنا یہ چاہ سر، رہے یہ تو ہیں، خبریں بھی ہر طرف آج یہ چلیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہو گئی ہے۔ بس یہی میں نے آپ کو بڑے آسان لفظوں میں وضاحت کر دی ہے ٹھیک ہے کہ دراصل وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے اس کی شرح میں کمی آ گئی اور وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی، اور یہ بات درست ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، تو پھر یہ مہنگائی کی بڑھنے کی جو شرح کی جو ہے یہ کیسے کم ہو گئی؟ یہ چٹھا صاحب ایسے کم ہو گئی ہے کہ جب لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں، جب ان کی جیب میں استطاعت ہی نہیں ہوگی، قوت خرید ہی نہیں باقی بچے گی، تو وہ جو مہنگائی بڑھنے کی شرح جو ہوتی ہے، یہ اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تو کم ہو جائے گی نا، کوئی خریداری ہو نہیں رہی، ٹھیک، مارکیٹس ویران ہیں، سنسان ہے، سارے تاجروں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، ٹھپ ہو رہی ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا یہ رجیم چینج سے لے کے اب تک دو چیزوں کو آپ صرف جائزہ لے لیں بڑے آسانی سے، اور یہ کوئی ایسا جائزہ نہیں ہے کہ جو کوئی پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا جس میں ہاں نہ کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آباد ملک جس کی 25 کروڑ تعداد ہے، اس کے 20 سے 22 لاکھ لوگ رجیم چینج اور آج یہ فروری 2025 کے درمیان یہاں سے فلائی کر گئے ہیں۔ کبھی اس درخت پہ جس پہ رزق ہوتا ہے، جس پہ اطمینان اور امن ہوتا ہے، وہاں سے پرندے اڑتے ہیں؟ نہیں سر، ہمیشہ وہیں سے اڑتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ سارے ناظرین بھی تائید کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگی بجلی، اتنی مہنگی گیس، پانی کے اتنے زیادہ بل، پیٹرول کی اتنی زیادہ قیمت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ تو مجھے بتائیں کون سا اعلیٰ دین کا نسخہ ہے، کون سا وہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے جس کو رگڑنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟
اگر مہنگائی کم ہونی تھی تو ہمارے بجلی کے بلز کم ہوتے, ایگزیکٹلی. ہمارے پیٹرول کے بلز کم ہوتے. ہم پیٹرول پہ فی لیٹر 60 روپے لیوی دے رہے ہیں. یہ ابھی پتہ نہیں اس میں اور بھی کچھ ہڈن شاید اخراجات شامل ہوں. اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین اسٹے ود اس, ول بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی ملک میں مہنگائی کی شرح جو کم ہو گئی ہے. آج شہباز شریف صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے اور مزید اس میں جو ہے معاشی بہتری آتی رہے گی. دن بدن مہنگائی مزید کم ہوتی جائے گی. آہستہ آہستہ عوام کو بہتر معیشت کے ثمرات مل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ, چونکہ اس سے قبل بہت سے ایسے دعوے جو سیاستدان کرتے ہیں وہ تو سب جھوٹی لگتے ہیں بظاہر, لیکن بینگ دی پرائم منسٹر اور یہ بات کہنا کہ مہنگائی کی شرح. ڈاکٹر احسن محمود صاحب پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. جی ہاں, دیکھیں نا آپ, ایک طرف تو آپ کی بے روزگاری کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. سستی کوئی چیز مل نہیں رہی. کیا گوشت سستا مل رہا ہے؟ کیا کوئی بندہ پلاٹ سستا لے سکتا ہے کہیں سے؟ کیا کوئی گاڑی سستی مل رہی ہے؟ کیا موٹر سائیکل کو سستی مل رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں سر. ہر چیز. اچھا دوسری ایک اور بات چٹر صاحب ایک نوٹ کیجئے گا پلیز, اور ناظرین سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس نقطہ کو نوٹ کر لیں کہ رجیم چینج, میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. رجیم چینج کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ ایک دم 300 روپے کی حد کو جو ہے نا وہ کراس کرنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول بہت اوپر چلے جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شرح سود جو ہے نا وہ کائبور ریٹ اگر بلا لے تو 29% پہ چلے جاتی ہے. اسی طرح آپ باقی چیزوں کو دیکھیں تو افراط زر وہ بھی ایک دم چلے جاتا ہے. چیزیں موٹر سائیکل جو ہے نا بن رہی تھی بند ہو جاتی ہیں, لوم چل رہی تھی بند ہو جاتی ہیں. آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس پہ افیکٹ آ جاتا ہے, کپاس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. اب یہ ساری علامات کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی ہم نے تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں تھے, لیکن ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہمارا کارنامہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. دنیا دیکھے کدھر جا رہی ہے, ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان کس معاملے میں دنیا میں ایک آخری 4 ممالک میں نہیں ہے. ہر معاملے میں, خواہ وہ پاسپورٹ ہو, خواہ وہ دیگر شہری حقوق ہو یا کچھ اور ہو, تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس طبقاتی خلا میں ایک طبقے کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ عام آدمی کی جو حالت ہے وہ اس قدر پست ہو چکی ہے. کرپشن پرسیپشن انڈیکس بھی آیا تھا پیچھے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان 2 درجے مزید نیچے چلا گیا ہے کرپٹ ترین ممالک کے اندر. یعنی وہ جو فہرست ہے اس کے اندر مزید 2 سٹیپس ہم ڈاؤن چلے گئے ہیں اور کرپشن مزید بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر گزشتہ جو سال تھا اور اب کی بات اگر کی جائے تو لاسٹ ایئر کرپشن کے مزید 2 یا 3% بڑھنے کے جو ریشو انہوں نے دیے. اس کے بعد کس طرح چیزیں سستی ہو سکتی ہیں؟ کرپشن بڑھ رہی ہے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں مل رہا. کرنل اکبر بٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ جیسے اکثر بات کی جاتی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے بنیادی طور پر کمزوریاں ہماری لیڈرشپ میں ہیں, کیونکہ لیڈرشپ ہماری سیلفش ہے. اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ سٹارٹ سے ہے. جب آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پیچھے رکھیں گے اور اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں. ہم بنیادی طور پر ہم سارے جو ہمارا ذاتی گھر ہوتا ہے اس ذاتی گھر کو ہم پہلے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بعد میں رکھتے ہیں, اور سارے مل کے اس گھر کو بہتر کرتے ہیں. اپنی آمدن کے مطابق اپنا بجٹ بناتے ہیں. جب آمدن زیادہ ہوتی ہے گھر میں ایک اچھی لائف گزارتے ہیں, اچھی چیزیں لاتے ہیں اور اپنے خرچے بھی اپنی زندگی کو اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے. جب آمدن کم ہوتی ہے تو ہم سکویز کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا شروع سے ہی ابھی تک یہ حال ہے. جو ہماری لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے اپنی ذات کو, ابھی دیکھیں نا حکومت کے اندر تو آپ کو غربت کہیں سے نظر نہیں آتی. کیا وزراء نے اپنا رہن سہن جو ہے وہ سادہ کر لیا ہے؟ کیا ان کی جو مراد ہیں انہوں نے لینا بند کر دی ہیں؟ کیا انہوں نے جو کچھ ان کو اور خرچے اور ان کی اور جو لوازمات ہوتے ہیں ان کی انٹرنیشنل ٹریولنگ, وہاں پہ ہوٹلنگ, کہیں سے ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے. بلکہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں دنیا میں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی حکومتوں میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے. جو ہمارے جو بھائی ہیں جو باہر اوورسیز میں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور جب ہم یہاں پہ اپنا آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ, ہماری عوام, تو میں اکثر کہتا ہوں میرا جو اپنا دیکھنا دکھانا ہے, جو ملنا ملانا ہے, ہماری عوام دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک قوم ہے, بہادر غیور. ابھی میرے دائیں طرف فاضل دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی کہ سنگاپور کی وہاں پہ انہوں نے ایک سٹڈی کروائی
اور کسی اور 2-3 ملک. ہمارے پاس بیسٹ مین پاور ہے, انٹلیکچل لیول ہمارا جو ہے وہ بہت بہترین ہے, لیکن ہمارے جو لوگ ہراول دستے میں ہیں, جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ کمزور ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, جسٹس نہیں ہے. ابھی انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ دیکھیں, ان کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں 9 ججز ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس 35 کروڑ کی آبادی, ڈیولپ کنٹری, سپر پاور, 9 ججز ہیں, اتنا بڑا ملک. اچھا پھر یہ بات آتی ہے کہ وہ 9 ججز تو فیصلہ کیسے کرتے ہوں گے؟ اصل میں سسٹم یہ ہے کہ سپریم کورٹ تک کیسز ہی بہت کم جاتے ہیں, 90% کیسز جو ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جسٹس ہے ہمارے ہاں, جسٹس بھی ایک کوسچن مارک ہے. عوام کا اعتماد نہیں ہے نا جی. مطلب ہے کہ ایک چیز کا عوام پہ اعتماد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب جسٹس بھی نہ ہو, جب ہر چیز کے اوپر کوسچن مارک ہو, قوم تکڑی ہے, ہماری افواج بھی تکڑی ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں, یہ ابھی میرے فاضل دوست بات کر رہے تھے نا کہ ہم کس بات میں دنیا میں آخری نمبروں پہ نہیں ہے, کون سی ایسی بات میں. میں سمجھتا ہوں ہماری جو دفاعی قوت ہے, دفاعی ہماری جو مسلح افواج ہے, اس میں ہم ہی ہے نا, پاکستانی ہیں. ٹھیک, وہ دنیا کی ٹاپ ترین فوجوں میں آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے خود 25 سال الحمدللہ فوج میں گزارے ہیں. ہمارا اصل میں جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے نا جی, اس میں کمزوریاں, وہ کمپرومائزڈ ہے. آپ بات ہوتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ فلانا فلانا, اسٹیبلشمنٹ کی بات کیوں مانتے ہیں, کیوں ان کے ہاتھوں میں آپ کھیلتے ہیں؟ آپ کا اپنا کریکٹر مضبوط ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ بائی ہو کر بائی کروک آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے. میڈیا دیکھیں, ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں, ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور اپنا یہ جو ہے جوڈیشری. تینوں ستون اپنا اپنا کام کریں گے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں, یا جن ملکوں میں, یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, تینوں ستون اپنا اپنا کام کرتے ہیں. ہمارا میڈیا اپنا کام, آج کل میڈیا ریاست کا 4تھا ستون ہے. آج میں بات دیکھ رہا تھا, پریس کانفرنس, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اچھا بڑی مزیدار بات ہے. اچھا کچھ میچورٹی بھی ہوتی ہے, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نیشنل سیکورٹی کی باتیں ہوتی ہیں, وہ ان ہاؤس کرنی چاہیے, وہ ایسے اللل ملل بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میڈیا جب آزاد ہے تو اب اچھا ان کے پریس کانفرنس جو ہے نا, جو ہی وہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ اس کا گلا دبا دیتے تھے. پھر وہ میں نے سارے چینل کھنگالے کہ اچھا ادھر نہ چل رہی ہو, ادھر نہ چل رہی ہو, تو ایسے کوئی 10 12 5 8 10 منٹ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے, دیکھیں عوام باشعور ہے. عوام کو آپ یہ نہ سمجھے کہ عوام پاکستان کا انٹرسٹ سامنے رکھے. ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت, وطن سے سب محبت کرتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اگر اس کا اقتدار ہے اور وہ مزے لے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہماری پولیٹکس کے اندر, ایک تو فیوڈلز ہیں, امیر لوگ ہیں, پھر وہ ہر صورت میں کمپرومائزڈ کر کے. مجھے پاکستان تاریخ میں یہ تھوڑا سا پیچھے اگر چلے جائیں, چلے لمبی بات پیچھے نہیں کرتے, کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر بتائیں جو کہ نیشنل لیول کا لیڈر بن گیا ہو, وہ کمپرومائزڈ کر کے یو ٹرن لے کے اپنے منشور سے ہٹ کے وہ اس کو اقتدار نہ ملا ہو. تو جب یہ آپ کا وتیرہ ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا کمزوریاں پیدا ہوں گی. مہنگائی جہاں تک بات ہے, کوئی ملک پورے میں عام آدمی میں پھرتا ہوں, میرا ٹائٹل ہی عام آدمی ہے, مجھے فخر ہے کہ میں عام آدمی ہوں, پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں, ایک سوشل ورکر ہوں. ہر آدمی کو حق ہے. عوام بری طرح پس رہی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, لوگوں کا گزارا ہو نہیں رہا. گورننس جو ہے وہ 0/0 ہے. یہ ریڑی والوں کو اکھاڑ بچھاڑ رہے ہیں بیچاروں کو. اور بھائی 1,000-1,200 روپیہ جو اس کے اوپر مزدور ہے نا, وہ مزدوری لیتا ہے, ریڑی کسی اور کی ہوتی ہے. توڑ پھوڑ پورے پنجاب میں شروع ہے. گورننس 0 کیوں ہے؟ بھائی جس کے دور میں جو اس وقت چیف منسٹر تھا, جو اس وقت بلدیات کا منسٹر تھا, جو اس وقت ڈپٹی کمشنر تھا, جو اس علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر تھا, یہ اس کے دور میں نجائز تجاوزات ہوئی نا, اگر کوئی تھڑے آگے ہو گئے فلانا چیز, تو اس کو پکڑے, اس کو بولے کہ تمہارے دور میں. جب آپ لے دے کے کام کرنے دیں گے اور اوپر جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اتنا ویژن نہیں ہوگا, تو پھر تو یہ چیزیں تو ہوں گی. ابھی یہ جو میں دیکھ رہا تھا, یہ جو راستہ بنا ہے جی موٹر سائیکل اور سائیکل کے لیے علیحدہ ایک راستہ بن گیا پینٹ سے. آپ یقین کریں میں آج سے 20 سال پہلے سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ موٹر سائیکل والے گاڑی کے نیچے یہ ہونا چاہیے, تو میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا اگلے دن میں فیروز پور روڈ پہ گزرا جی, تو میں نے دیکھا
جو پینٹ ہوا ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جی ختم ہو گیا، پہلے دن ہی ختم ہو جی. گیا. اور اس کے بعد جو ہے موٹر سائیکل والے ادھر بھی چل رہے ہیں اور ادھر بھی چل رہے ہیں، اور بسوں والے ادھر بھی چل رہے ہیں تو ادھر بھی چل رہے ہیں. سر وہ تو تھوڑا ٹائم لگے گا، ظاہر ہے کہ وہ سارے بڑے بائکس والوں کو اس لین تک آنے میں، اور جب ان کے چالان ہوں گے، ان کا پراپر طریقہ کار ہوگا تو شاید وہ اس لین میں چلے جائیں.